آج ہم بات کریں گے اس خط کی جو صدر عارف علوی نے چیف الیکشن کمیشن کو لکھا ہے. ہمارے ساتھ سینئر صحافی صدیق ساجد موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے اس کی رائے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ خط صدر صاحب نے کیوں لکھا ہے؟ واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ؟ دیکھیے، صدر عارف علوی کو گزشتہ دنوں ان کی جو پارٹی ہے تحریک انصاف، اس کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے ایک خط لکھا تھا. پھر ان کی میری اطلاعات کے مطابق بشرا بی بی سے لاہور میں ملاقات بھی ہوئی تھی، صدر کے ساتھ خفیہ ملاقات تھی. پھر ان کو اٹک جیل کے قیدی نمبر 804 کا ایک خط بھی ملا تھا، پیغام بھی ملا تھا، جس میں ان سے کہا گیا تھا کہ صدر چونکہ ریاست کے سربراہ ہیں تو الیکشن کی تاریخ دینا ان کا اختیار ہے، تو لہٰذا وہ ایک الیکشن کی تاریخ دے دیں تاکہ ملک میں عام انتخابات جو ہیں وہ ہو سکیں. ایک تو انہوں نے اپنی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے یہ ایک تاریخ جو ہے وہ تجویز کی ہے اس خط کے ذریعے، اور وہ پورا ایک ان کی کوشش تھی کہ ملک کے اندر ایک نیا آئینی قانونی فساد جو ہے وہ کھڑا کیا جائے. لیکن وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا نہیں، کیونکہ یہ اس کا آئینی اور قانونی سے زیادہ یہ انہوں نے ایک سیاسی ٹرک جو ہے وہ استعمال کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے. آپ کو لگتا ہے صدر صاحب نے یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے ایسا کچھ کیا ہے؟ آپ کسی بٹرنگ کی بات کر رہے ہیں؟ جی خوش پارٹی کو کرنا نا جی، خوش پارٹی کو، پارٹی چیئرمین کو جو کہ اٹک جیل میں قید ہے، پھر بشرا بی بی کو اور بشرا بی بی کے موکلات کو، ان کو خوش کرنے کے لیے بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ وہ انہوں نے الیکشن کمیشن کا جو تاریخ دینے کا اختیار ہے اس کے اوپر انہوں نے کوئی بات نہیں کی. انہوں نے اس کو مان لیا. انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن، چاروں صوبائی حکومتیں، وزارت قانون و انصاف اور دیگر متعلقہ ادارے اس چیز کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ دینا ان کا کام ہے، جبکہ میری رائے یہ ہے کہ یہ ڈیٹ دینا میرا کام ہے. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ اب چونکہ مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں ہونا کا جب پروسیس ہے وہ جاری ہے، تو لہٰذا اب صاف اور شفاف انتخابات اس کو آگے لے کر چلنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. سر صدیق صاحب یہ بتائیے گا، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا صدر عارف علوی کا ان کا یہ رائٹ بنتا تھا کہ وہ اس ڈیٹ کو جو ہے وہ سجیسٹ کریں؟ نہیں بنتا تھا نا جی. وہ بالکل جب ان کے پاس اگر وہ اسمبلی خود تحلیل کرتے، نہیں اگر وہ خود اسمبلی تحلیل کرتے تو پھر تو ان کا وہ اختیار بنتا تھا 58(2) کے تحت. 58(2) بھی اس وقت آئین کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ 18ویں ترمیم میں ختم کر دی گئی تھی. چونکہ انہوں نے قومی اسمبلی جو ہے وہ پرائم منسٹر جو اس وقت کے تھے شہباز شریف، ان کی ایڈوائس پہ تحلیل کی تھی. تو اس کے بعد جب لیجسلیشن ہوئی تو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی. الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے ایک نیا قانون بنا، اور اس نئے قانون کی روشنی میں یہ اختیار چلا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کہ تاریخ کا اعلان وہ کریں گے، جو بھی پروگرام ہوگا، شیڈول ہوگا، اس کا وہ اعلان کریں گے. اور وہ قانون بن چکا ہے، اس کے اوپر صدر کے دستخط موجود ہیں. بے شک عارف علوی کے نہیں ہیں، قائم مقام صدر صادق سنجرانی کے، لیکن صدر ہوتا ہے، قائم مقام ہو یا مستقل صدر ہو، اس کے سائن ہیں. تو اس قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس کے پیچھے بیسک ایم کیا لگتا ہے نا، کیا مقصد ہو سکتا ہے اس سب کے پیچھے؟ نہیں، میں نے بتا تو دیا ہے کہ اپنی پارٹی کو خوش کرنا، ملک میں اندر ایک کیوس پیدا کرنا، افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کرنا. کیونکہ انہوں نے 6 نومبر کی تاریخ تجویز تو کر دی، انہوں نے ایک سوال تو پیدا کر دیا، اور ساتھ ہی جاتے جاتے انہوں نے ایک اور یہ پنڈورا باکس کھولا. الیکشن کمیشن کو جاتے جاتے کہا کہ جی آپ اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کریں. بھائی الیکشن کمیشن خود مختار آزاد ادارہ ہے، وہ الیکشن کی تاریخ دینے کا مکمل اختیار رکھتا ہے. تو کیا وہ اپنے اس اختیار کی وضاحت کے لیے، تشریح کے لیے سپریم کورٹ میں جائے گا یا ہائی کورٹ میں جائے گا؟ حالانکہ ان کے پاس جو اپنی پاورز ہیں وہ اس حوالے سے بہت زیادہ ہیں. تو صدر مملکت یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے، ایک تیر سے 2 شکار کرنے جا رہے تھے. اس میں ان کا جو ہے وہ اس میں ان کو ناکامی ہوگی. ایسا ہے نہیں کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے نا پاکستانی سیاست پر اس کا آپ کیا اثر دیکھ رہے ہیں؟ کس طرح کا امپیکٹ ڈالے گا یہ سب کچھ؟ کوئی اثر نہیں ہوگا جی پاکستانی سیاست پہ. یہ نمبرز گیم کی بھی بات نہیں ہے. یہ صرف صدر صاحب گیلریز سے پلے کر رہے ہیں، میڈیا سے پلے کر رہے ہیں، اپنی جماعت کو خوش کر رہے ہیں. دیکھیے، اور اگر وہ آج اعلان کر بھی دیتے ہیں، یہ انہوں نے 6 نومبر کی تاریخ تجویز کی ہے، اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں 6 نومبر کو اعلان کرتا ہوں، تو آپ کا کیا خیال؟ الیکشن کمیشن مان لیتا، صوبے مان لیتے، وفاق مان لیتا، باقی ادارے مان لیتے؟ کوئی نہ مانتا. پھر جب عمل درآمد نہ ہوتا تو پھر کیا کر لیتے آپ؟ تو صدر کو صبح کی ہوتی. تو اس نے تو جان بوجھ کے یہ پنڈورا باکس کھولنے کی یہ کوشش کی ہے، جس میں اس کو کامیابی نہیں ملے گی.
تو آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں گے صدر صاحب کو کہ میرا انہیں کیا یہ مشورہ دینا جی صدر کو، کیا صدر صاحب خود ہی اس طرح کی پنگے بازی کرتے رہتے ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ملک میں پہلے ہی معاشی حالات ملک کے خراب ہیں، یہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، بے بالکل روزگاری اور بڑے مسائل ہیں اس ملک کو، بالکل خارجی بھی اور داخلی بھی. ہمیں اس کی طرف توجہ دینا چاہیے بطور ریاست کے سربراہ کے، اپنا ایک پازیٹیو کردار ادا کریں کہ نہ کہ آپ ہر روز ایک نیا شوشہ چھوڑ دیں اور ملک میں ایک قانونی اور آئینی افراتفری بحران پیدا پیدا کر کرنے کی دیں. کوشش کریں. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ بہت حاصل سیر جو ہے وہ بحث رہی، اور جب تک کے لیے اپنی ہوسٹ نادر کی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.